اسلام آباد کی سیر۔ آپ کو فخر اور خوش ہونا چاہیے کہ آپ دنیا کے دوسرے خوبصورت شہر اسلام آباد کی سیر اور اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ مسٹر تھامس آپ سے مخاطب ہے۔ اسلام آباد کی صحت کے لیے آپ اپنی چھٹیوں کو بامقصد اور پلاننگ کے ساتھ گزار سکتے ہیں۔ اسلام آباد میں چھٹیاں گزارنے کے لیے ہم آپ کی تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں گے۔ آپ کی توجہ مذکور رہنی چاہیے۔ آپ اپنے ریسٹ پلیس سے زوردار ناشتے کے بعد صبح 10 بجے تک کرافٹ ولیج ہونا چاہیے، جو کہ پاک چائنا سینٹر کے قریب ہے، جہاں پر آپ ہیریٹیج کرافٹنگ اور میکنگ کے متعلق معلومات لے سکتے ہیں۔ 12 بجے تک آپ کو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف لوک ورثہ میں ہونا چاہیے، جہاں پر آپ لوک ورثہ اور جدید انٹیریئر کے متعلق آپ کو معلومات مل سکتی ہیں، اور آپ وہاں سے شارٹ یا لانگ ٹائم انٹیریئر ڈیزائننگ کی تربیت کے ساتھ ساتھ ڈگری بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ 12:30 بجے تک آپ کو پاکستان میوزیم آف نیچرل ہسٹری میں ہونا چاہیے، جہاں پر آپ کو انسانی ارتقاء اور انسانی بقا کے ساتھ ساتھ سپیشیز کے متعلق بھی جانکاری ملے گی۔ اگر آپ چاہیں تو 2 بجے تک لوک ورثہ کے سامنے بہت ہی خوبصورت ماحول میں اپنے مزاج کے مطابق مزیدار لنچ کر سکتے ہیں۔ اگر لنچ کا موڈ نہیں ہے تو لوک ورثہ میوزیم آپ کو ویلکم کرے گا۔ کلچرل شاپنگ سینٹر سے آپ پنجاب، کشمیر، پختون، سندھی، بلوچی اور گلگت بلتستان کے کلچر کو پرچیز بھی کر سکتے ہیں۔ لوک ورثہ میں بہترین مطالعے کے لیے آپ کو کم سے کم 3 گھنٹے کی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ گائیڈ حاصل کر لیں گے تو آپ سیر حاصل تاریخی معلومات وصول کر چکے ہیں۔ لوک ورثہ میوزیم کے باہر شام کو کلچرل شو ہوتا ہے، وہ دیکھیں، یا ساتھ ہی ریسٹورنٹ پر خوبصورت سا ڈنر کے ساتھ خوبصورت واک کریں اور اپنی قیامگاہ تشریف لے جائیں۔ دوسرے دن کی شروعات صبح 6 بجے آپ مارگلہ کے دامن میں ٹریک 5 پر پرفیومنگ ماحول میں واکنگ اور جاگنگ سے کر سکتے ہیں۔ پرندوں کی چہچہاہٹ کے ساتھ ساتھ فلٹرڈ آکسیجن انہیل کر سکتے ہیں۔ 8 بجے تک آپ کو ناشتے کے لیے میلوڈی فوڈ اسٹریٹ پہنچ جانا چاہیے۔ 10 بجے تک آپ کو شکر پڑیاں مونومنٹ پہنچ جانا چاہیے۔ خوبصورت پلیس پر آپ مارگلہ پہاڑی سلسلے کے ویو کو انجوائے کریں، اسلام آباد کی اسکائی لائن کو دیکھیں۔ سری نگر ہائی وے کے مناظر سحر طاری کر دیتے ہیں۔ اس پینورامک ویو کو اپنے اندر اتاریں، فوٹوز اور سیلفیاں اتاریں۔ ساتھ ہی پاکستان مونومنٹ میوزیم ہے۔ اس میوزیم میں آپ بابا قوم سے ملاقات کر سکتے ہیں، مادر ملت سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے جتنے بھی بانیان تھے آپ ان سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ شام پاکستان کی سٹوری کو بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ تب تک دوپہر ہو چکی ہوگی۔ شکر پڑیاں ویو پوائنٹ پر آپ کا لنچ ٹائم ہو جائے گا۔ آپ یہاں پر کنٹینر لنچ یا ریسٹورنٹ لنچ دونوں کر سکتے ہیں۔ آپ شکر پڑیاں پارک کا وزٹ کر سکتے ہیں۔
آپ مری اور مرغلہ ویو کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ شوٹنگ ڈیک پر فوٹوگرافی کر سکتے ہیں۔ پارک کے ٹریک اور گرینری کو انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ بیرونی سربراہان مملکت کے ہاتھ سے لگائے ہوئے درختوں کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ درخت پاکستان کے بین الاقوامی تعلقات کی ہسٹری بیان کرتے ہیں۔ شام کا وقت آپ جاسمین گارڈن میں گزاریں، چائے یا کافی نوش فرمائیں، ساتھ ساتھ خوبصورت پارک میں واک کریں۔ ساتھ ہی پاک چنا سینٹر ہے، اگر اس میں کوئی فنکشن، ایگزیبیشن یا کلچرل شو ہے تو اس کو انجوائے کیا جا سکتا ہے۔ اگر نہیں تو آپ سینٹورس مال یا فیصل مسجد کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کی شام بہت خوبصورت گزرے گی۔ تیسرے دن کی شروعات آپ ٹریک 3 سے کر سکتے ہیں۔ ٹریک 3 ایڈونچر ٹریک ہے جو لڑکیوں اور لڑکوں میں یکساں مقبول ہے۔ ناشتہ بلیو ایریا یا F10 مرکز میں کیا جا سکتا ہے۔ ناشتے کے بعد ایڈونچر ٹریک کی تھکاوٹ اتاریں اور شام تک اپنی قیام گاہ تشریف رکھیں۔ شام کے وقت آپ راول لیک پارک تشریف لے جائیں جو کہ راول ڈیم کی بغل میں موجود ہے۔ راول لیک کی خوبصورتی اپنی مثال آپ ہے۔ آپ کے 3-4 گھنٹے اس کے سحر میں گزر جائیں گے۔ چوتھے دن کی شروعات آپ F9 پارک میں واکنگ اور جاگنگ سے کر سکتے ہیں۔ ناشتے کے بعد آپ لانگ ڈرائیو کے لیے مرغلہ کی پہاڑیوں کو دیکھیں۔ مرغلہ سلسلے کے دیہات اور گاؤں کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ڈینو ویلی فن لینڈ دیکھیں۔ ساتھ ہائی لینڈ کلب کا ڈنر انجوائے کریں اور لطف پہاڑیوں سے شام کو اتریں۔ اس طرح آپ کی سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ مطالعاتی دورہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ مناسب سمجھیں تو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ مسٹر تھامس کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔